السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ جس کے لیے منظور ہوگا معاف کرے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ سمجھے آپ؟ سورہ نساء کی یہ 48 نمبر کی آیت ہے، 48۔ اللہ کیا فرما رہے کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اس کے علاوہ کسی سے کچھ لرزش یا چھوٹے موٹے گناہوں میں اللہ معاف کر سکتا ہے۔ سمجھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں یہ بات فرمائی ہے، جہاں پہ کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ جس نے شرک کیا اس نے اللہ کے ساتھ، جس نے شرک کیا اس نے ظلم عظیم کیا، بہت بڑا گناہ۔ سمجھا؟ تو بہت سے لوگ اس آیت سے یہ غلط فہمی ہو گئی ہے لوگوں کو کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کرے تو چلتا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے جو بھی گناہ ہم کریں گے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسا اگر ہے کیا جو ہم سوچ رہے ہیں شرک نہیں کریں گے تو باقی دوسرے گناہ کرے تو اللہ کے یہاں چل جائے گا کام، یعنی اللہ معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ کو پورا قرآن اسی لیے پڑھنا ہے نا۔ آدھا پڑھے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھے؟ پورا مکمل الحمد سے سورہ ناس تک پڑھے تو سمجھ میں آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ دوسرے گناہ کرے تو سیدھا جہنم ہے، وہ تو دیا ہے قرآن میں۔ تو پھر اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے، کوئی بھی بات اللہ کی بات کو جھٹلائیں گے تو اللہ کیوں بول رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں باتوں کا انکار کیا اور اسے جھٹلایا، یہی لوگ دوزخ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شرک کی بات نہیں کر رہا ہے نا۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے جو لوگ ہماری بات کو جھٹلا رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں، کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیت کا باتوں کا، آیت کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایک ورس، ایک ایک سینٹنس کو، ایک ایک لائن کو آیت بولتے ہیں۔ تو اللہ کی بات کو جھٹلانا یا انکار کرنا، تو یہ لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کیوں بولا ہے؟ سمجھا؟ قرآن کو سمجھنا اور غور و فکر کرے تو سمجھ میں آئے گا۔ بہت بڑی غلط فہمی میں لوگ ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے نا، اور میں اکثریت لوگ کو دیکھا، شرک نہیں کرنے والے کی اکثریت کو دیکھا کفر، اللہ کی بات کا انکار، اللہ کی بات کو جھٹلانا سب ہے، اللہ کے خلاف عمل کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ سیدھا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس خیال میں مت رہنا کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ ارے بھائی شرک نہیں کر رہے تو کفر کر رہے نا۔ کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا، اللہ کی بات کا انکار تو کر رہے، جھٹلا بھی رہے، جھوٹی حدیث مان کے اللہ کی سچی بات بھی جھٹلا رہے نا، شرک نہیں کر رہے۔ سوچیے آپ، اللہ تو کفر کرنے پہ سیدھا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے بول رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے یہ سورہ بقرہ آیت 39 39 میں؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو لوگ ہماری بات کا انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، یہی لوگ جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ یہ خیال میں مت رہیے کہ شرک نہیں کر رہے تو چل جائے گا، دوسرے گناہ کرتے رہو۔ سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، اللہ کی نافرمانی کیے تو سیدھا جہنم میں ہے۔ شرک بتانے کے لیے بولا کہ شرک مت کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ چھوٹے موٹے گناہ تو تم توبہ کر کے چھوڑ سکتے نا، شرک تو آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ ولی اللہ پیغمبر کو پکار رہے، بولے ثواب نیک کام ہے، ان کے نام کا دیکھ چڑھا رہے، سوچ رہے نیک کام ہے، نیک کام ہے سوچ کے کر رہے۔ نیک کام کے لیے آدمی معافی نہیں مانگتا اللہ سے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سوچ رہا ہوں میں سب نیک کام کر رہا ہوں، ان کے نام کا دیکھ چڑھا رہا ہوں، 11ویں کی تو کبھی منڈے کی تو کبھی کھچڑے
حسین کے نام کا تو علی کے نام کا تو یہ سب کیا ہے، عبد القادر جیلانی کے نام کا، تو یہ سب یہ لوگ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. تو ایسے کام میں توبہ نہیں کرتا نا آدمی، کیونکہ نیک کام سمجھ کے کر رہا ہے، توبہ تھوڑی کرے گا. جب آدمی سوچے گا غلط کام ہے یہ بھی تو توبہ کرے گا. جیسے شراب جوا کر رہا ہے، زنا کر لیا، چوری کر لیا، یہ سب آدمی کرتا ہے تو سمجھتا ہے یہ غلط کام ہے، تو اس کے لیے کبھی بھی توبہ کر کے چھوڑ سکتا ہے، سدھر سکتا ہے. توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے جو میں کام کر رہا ہوں یہ سب غلط ہے، اس لیے توبہ اس کو مل سکتی ہے. لیکن جو آدمی ثواب سمجھ کے ہی کر رہا ہے کہ اللہ اجر دے گا، ثواب ہے، سمجھا آپ، ولی اللہ کے نام کا کھانا، ولی اللہ کو پکارنا، ان کی سفارشیں لگانا، یہ سب نیک کام سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے تھوڑی توبہ کرے گا آدمی. غلطی سمجھ رہے نہیں کہ غلط کام ہے، نیک کام ہے سوچ رہا، تو نیک کام کے لیے کوئی توبہ تھوڑی کرتا ہے، تو پھنس جائیں گے بری طریقے، سمجھا. تو اللہ کی نافرمانی جو بھی کام کیے، شراب پی رہے، جوا کھیل رہے، اللہ نے منع فرمایا ہے شراب جوا کو، سمجھا. سورہ مائدہ میں دیکھ لو آپ، سب شیطانی کام ہے. تو شیطانی کام مطلب شیطان جہنم میں جائے گا، تم بھی شیطان کے نقش قدم پہ چل رہے نا، شراب جوا، تم بھی جہنم میں جائیں گے. تو یہ اللہ فرما رہے. تو شرک ادھر ہے، جہنم میں جائیں گے نا، اللہ بتا دیا. اس لیے پیغمبر لوگ کو زیادہ معلومات رہتی ہے قرآن کی، اللہ کی بات کی ہے نا، پیغمبر لوگ کو زیادہ معلومات رہتی ہے نا اللہ کے بارے میں. پھر یونس صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غلطی کی تو توبہ کیے نا اللہ سے، ان کو معلوم ہے اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو سیدھا جہنم میں چل جاؤں گا، معافی نہیں مانگوں گا. تو من الظالمین ان کنتم من الظالمین بولے نا یونس علیہ، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. ظالم مطلب جہنمیوں میں سے ہو جاؤں گا، سمجھ رہے آپ. اسی طریقے سے آدم اور حوا نے اللہ کے حکم، اللہ نے بولا جھاڑ کے مت جانا، اس درخت کو مت چکنا، تو وہ لوگ کچھ شیطان نے وسوسہ دلائے تو وہ لوگ چک لیے درخت، اللہ کی نافرمانی کیے نا. تو وہ لوگ کیا دعا کی ہے، لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت 23. دیکھو آپ، تو انہوں نے دعا کی اگر آپ نہیں معاف کریں گے، ہم نے بڑا گناہ کر دیا آپ کے خلاف، ہم نے عمل کیا، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے، ہے نا. کیوں بولے، جانتے ہیں اللہ کی نافرمانی سیدھا جہنم، خسارہ، سمجھ رہے آپ. پیغمبر لوگ سب جانتے ہیں اللہ کی بات کو، زیادہ ہم اور آپ سے زیادہ جانتے، تو لوگ ایک نافرمانی کر کے کیا بول رہے ہیں، اگر آپ نہیں معاف کریں گے تو ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. یونس علیہ السلام بھی مانگ رہے، یا آدم ہوا مانگ رہے، سمجھے آپ. سوچیے آپ یہ سب باتیں، تو اللہ کی ایک بھی نافرمانی کی تو سیدھا کفر ہے. اللہ کا حکم کی نافرمانی کفر ہوتا ہے. کفر کس کو بولتے معلوم ہے، آدمی کفر اللہ کے انکار، بات کا انکار کرنے والے کو کافر بولتے ہیں. کفر کافر ان کی لفظ ہے، سمجھے آپ، انکار کرنے والا. تو اللہ کی بات کے خلاف انکار کیے تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ سوچ لو آپ، یہ مت سوچنا کہ شرک نہیں کر رہے، کفر کر رہے نا، کفر والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ بول رہا ہے سورہ بقرہ آیت 39. کفر کفروا بآیاتنا وکذبوا بآیاتنا، آیت ایک ایک بات کو، اللہ کی ایک ایک آیت میں جو باتیں ہیں اس کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا، سمجھے آپ. حدیث جو مان رہے نا جھوٹی، اور اللہ کی سچی بات انکار کر رہے، تو کذبوا بآیاتنا، جھٹلا رہے اللہ کی بات، انکار کر رہے، کفروا بآیاتنا، تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ مت سوچنا، خام و خیال میں مت رہو کہ ہم شرک نہیں کر رہے. کفر تو کر رہے نا، تو اللہ کفر کے لیے جہنم بولا ہے، سمجھے آپ، جو کفر کرے گا، سمجھے. سوچیے آپ، سورہ نور میں بھی اللہ بتا دیا، آیت نمبر 39، جو لوگ اللہ کی کفر بھی آیت ہے نا، اللہ کی آیت سے کفر کرتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، سمجھے آپ. ان کے اعمال کی مثال جیسے پیاسا ریگستان میں ریت کو پانی سمجھے. ریگستان میں آپ کھڑے رہو، دیکھو ریت ہے نا، دھوپ سے ایسا لگتا ہے پانی ہے، ریت کو پانی سمجھ کے جائے گا وہاں کہ پانی آگے، وہاں تو پتہ چلا وہاں پانی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے نیک اعمال ان کے برباد ہو جائیں گے. اللہ کیا پہنچیں گے، سوچ رہے ہیں یہاں ملے گا جو ہم کریں گے. تو اللہ مثال سے سمجھا رہا ہے کہ پیاسا ریت کو پانی سمجھو، جب وہاں پہنچے تو کچھ نہ پائے. تو ویسے ہی اللہ کیا، جب پہنچیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے. یا سب نیک عمل کر رہے ہیں نا، نماز روزہ آج کر رہے، سوچے ملے گا، ایسا سوچ کے اللہ کیا پہنچے گے تو پتہ چلا کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ وجہ تم لوگ اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، کفروا بآیاتنا، اللہ کی باتوں کو جھٹلائے، انکار کیے، سیدھا جہنم ہے. یہ سب باتیں کفر ہے، شرک نہیں ہے.
آپ لوگ یہ سوچو مت کہ شرک نہیں کیے تو باقی چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، وہ اللہ سمجھانے کے لیے بولا ہے. سمجھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ اگر چھوٹے موٹے ہو گئے توبہ کر کے سدھر گئے، یہ شرط ہے نا، گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر کے سدھر گئے، چھوڑ دیے تو معاف ہے دوسرے گناہ. سمجھا آپ؟ اسی لیے بتا رہے اللہ تعالیٰ، سورہ آراف میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، آیت نمبر 147. جو لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بھی آیات میں، ان کے سارے اعمال سب برباد ہو جائیں گے، نیک عمل سب برباد، نماز روزہ حج سب برباد ہو جائیں گے. سمجھے آپ؟ کیوں بتایا یا شرک تھوڑی ہے. کفروا کذبوا یعنی اللہ کی بات کو جھٹلانا، جھٹلا دیے آپ. کیسا جھٹلاتے آپ؟ حدیث مان لیتے جھوٹی، اللہ کی سچی بات قرآن کی رد ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ حدیث پکڑے گا، قرآن کی بات جاری جانے دو. علی مفتی بول رہا ہمارا گروہ ہمارا فرقہ بولا حدیث صحیح ہے بول کے مان لیتے، تو اللہ کی بات کو جھٹلا دیے تو سیدھا سارے عمل برباد، نیک عمل نماز روزہ حج سب برباد. سمجھا آپ؟ سورہ اعراف 143. سوچو آپ، اللہ نے یہ بھی بات بتا دی ہے، سوچو. اور سورہ ابراہیم میں بھی بتا دیا. سمجھے؟ اللہ کی بات کا انکار، کفر، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں. ان کے اعمال کی مثال راکھ کا ڈھیر. کوئلہ جب جلاتے تو راکھ نکلتی نا، راکھ ایک آندھی آ کے اڑا لے جائے گی. جو یہ عمل کرتے تھے ان کو اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو عمل یہ کرتے تھے نیک عمل، اس کا ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا. سمجھا؟ راکھ کے جیسا اڑ جائیں گے اعمال. جیسا راکھ اڑ جاتی نا آندھی آتی تو، زور کی ہوا چلی ہوئی تو راکھ اڑ جاتی، تو اسی طریقے سے نیک عمل اڑ جائیں گے، اللہ کیا ملے گا نہیں. وجہ کیا؟ اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کا انکار کرنا. سوچ لو، شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھو آپ، شرک کی بات تھوڑی ہو رہی. اللہ کا ایک حکم اگر انکار کرے، نہیں مانے، اس پہ عمل نہیں کیے. سمجھا؟ اللہ کے حکم کیوں اللہ نے حکم دیا قرآن میں؟ یہ سب حکم اس میں بہت سارے حکم کیوں دیا ہے کہ اس پہ تم عمل کرو تو جنت ملے گی. حکم ہے نا، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، زنا مت کرو، سب حکم ہے نا. اس پہ عمل کرے تو اللہ کی باتوں پہ عمل کرے تو جنت ہو. سمجھے آپ؟ اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. جو لوگ مر گئے، پیغمبر صحابی جو لوگ مر گئے، ان کے بارے میں ہو رہی باتیں، ان کو مت پکارو، وہ نہیں سنتے تمہاری پکار. قرآن میں دیا نا، تمہاری پکار سے بے خبر ہے وہ، تم پکار رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کون کی آپ کو پکار رہا ہے. اور قیامت کے دن تمہارے دشمن ہو جائیں گے. سورہ الاحقاف آیت 5-6 دیکھ لو. اور اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے سوا دوسرے کو پکارتے شرک ہے. سورہ فاتر آیت 14. پکارنا شرک بول دیا. سفارش وسیلہ بھی شرک ہے، یہ بھی بول دیا. عربی میں دیکھو شرک ہے کہ نہیں. میں بول رہا ہوں، آپ لوگ میری بات کو مت جاؤ. سورہ یونس آیت 18 نمبر. سفارش وسیلہ شرک ہے. اللہ بول رہا ہے سبحانہ و تعالی ما یشرکون. عربی میں آیت دیکھو. ترجمہ تو کوئی بھی آپ سوچ رہے غلط کرتا ہے کچھ بھی، لیکن عربی تو صحیح ہے نا. آپ کے گھر میں قرآن کھول کے دیکھ لو. پکارنا شرک ہے. سورہ فاتر آیت 14. اللہ کے سوا کسی کو بھی، اللہ پیغمبر کو، ولی کو، صحابی کو، بابا کو، کسی کو بھی پکارنا اللہ کے سوا. تو اب لوگ مر گئے نا، تمہاری پکار نہیں سنتے. اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ زندہ ہے تو 1-2 کلومیٹر سے سن لیتے تھے کیا ولی اللہ؟ زندہ تھے ولی اللہ جب تو 1-2 کلومیٹر دور سے لوگ کچھ بھی بولتے تھے تو سن لیتے تھے ولی اللہ جب زندہ تھے. تو عقل ہے کہ نہیں؟ کچھ دماغ میں کیا ہے؟ کچرا بھرا ہے کیا؟ عقل استعمال کرو، عقل تو ہدایت ملے گی. جب ولی اللہ زندہ تھے تو 1 کلومیٹر دور سے کوئی بھی کون سی زبان میں بھی پکار رہا ہے تو ولی اللہ کو سب زبانیں آتی تھی کیا؟ تیلگو، ہندی، مراٹھی، بنگالی، کنڑ، ہندی، مراٹھی، گجراتی، انگلش، فرینچ، ہر زبان میں مانگتے نا مزار پہ. تو ولی اللہ جب زندہ تھے تو نہیں سن پاتے تھے 2 کلومیٹر دور سے، اور کوئی زبان، اتنی زبانیں بھی نہیں آتی. اور مرنے کے بعد تو سب کی سن لے رہے کہیں سے بھی، اور ہر زبانیں بھی آنے لگی. ارے دماغ عقل ہے کہ نہیں آپ تم لوگ کا؟ سمجھے آپ؟ سوچیے آپ. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی کی ہے. سورہ نساء میں دیکھو، جس نے ایک مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. تو یہ شرک تھوڑی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ ایک حکم دیا ہے، مومن کا بھائی ہے تو قتل کر دیا اگر تو جہنم میں ہمیشہ رہے گا لکھا ہے. آپ شرک تھوڑی ہے، کفر ہے نا. کفر مطلب اللہ کی بات کا انکار ہے نا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا. سوچو آپ، سب باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں. سمجھے آپ؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے جادو نہیں ہوا نبی پہ، آپ لوگ مان گئے جھوٹی حدیث، اللہ کی سچی آیت کا انکار کر رہے، جھٹلا رہے آیت کو، قرآن کو، کیا ہے سیدھا جہنم میں، شرک نہیں کر رہے، کفر کر رہے نا، جھٹلا رہے نا، کذبوا بآیاتنا کفروا بآیاتنا، سب جہنم میں آئے گے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے بتایا کہ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کی صفات، اللہ کا کیریکٹر پیغمبروں میں اور ولیوں میں ڈھکیل لینا، سمجھا؟ اللہ کا صفت ان لوگ کے اندر داخل کر دینا کہ اللہ سن رہا ہے، سب کی زبانیں جانتا ہے، تو ویسے پیغمبروں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کیا پیغمبر لوگ سن رہے ہیں، جتنے مر گئے سن رہے ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں، جو زبان نہیں جانتے، یہ اللہ کا کیریکٹر صفت پیغمبروں میں نہیں آتی ہے صفت، سوچ لو آپ، پیغمبر مر گئے، اللہ نہیں مرنے والا، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، موت نہیں آئے گی، پیغمبر لوگ مر گئے نا، دفنائے کہ نہیں دفنائے، قبر ہے کہ نہیں لوگ کی، پھر تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم بولا ہے قرآن میں منع فرمایا، اگر وہ کیے تو اللہ کی بات کا انکار کیے، نافرمانی کیے تو سیدھا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، گناہ پہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، سمجھا؟ سب باتیں بتا دی اللہ نے قرآن میں کہ ایسا نہیں ہو کہ تم غفلت میں پہنچ جاؤ، سوچ رہے بہت لوگ سوچ رہے ہم شرک نہیں کرتے، ارے کفر کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے، سمجھا؟ اللہ کی بات کو جھٹلانا، اللہ کی بات کی نافرمانی کرنا کفر ہے، سمجھ میں آ جائے گی تو ایک ہی آیت سے آدمی سب بات سمجھ سکتا ہے، سورہ جن آیت نمبر 23، جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس سے لوگ کا ٹھکانہ جہنم میں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، شرک کی بات نہیں کر رہا اللہ یہاں، اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نافرمانی پیسے، کوئی بھی اللہ کی حکم کی نافرمانی کیے تو سمجھو آپ گئے، اگر توبہ کر کے چھوڑ دیا حیات میں، پھر نیک عمل کیے، پھر آئندہ وہ کام نہیں تھے تو معافی ہے، لیکن اگر نافرمانی کرتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، بہت سی بات ہے نا اللہ کی، سمجھا؟ بہت سی باتیں ہیں نا، ایسے نہیں کہ سود بیاج سے لین دین مت کرو، سود سے کاروبار مت کرو، سود لینا دینا حرام ہے نا، تو اللہ کی بات کے عمل کرنا تو جنت ملے گی، اتنی قیمتی جنت ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کے حکم کی کوئی بھی آپ وہ نہیں کرے قدر، اللہ بولا ہے کہ مت کرو آپ کر رہے، اللہ بول رہا ہے یہ کام کرو تو آپ نہیں کر رہے، اور کوئی کام اللہ منع کیا تو آپ کر رہے، سیدھا جہنم میں، سورہ جن آیت 23 میں اللہ رسول کی نافرمانی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب جھوٹی حدیث پہ عقیدہ مت رکھو، نبی بخشوا لیں گے یا جہنم میں سے نکال لیں گے، نبی بخشوا لیں گے، کوئی نہیں بخشوا سکتا ہے، نبی کو ہی اللہ قرآن میں بول دیا ہے، جن کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ جہنم میں چلے گئے، کیا آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ سورہ زمر آیت 19 ایک ہی آیت آپ کی ہے کہ جس کا فیصلہ ہو گیا جو جہنم میں، کیا آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ یہ سب گڑی ہوئی جھوٹی حدیث سے آپ کو بھٹکا دیے قرآن کے خلاف، یہ ہے قرآن، اس کے خلاف آپ کو بھٹکا دیے، سمجھے آپ؟ حدیث سے لوگ گمراہ ہو گئے، عالم مفتی بھی جھوٹی حدیث کو مان اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، سیدھا جہنم میں، سوچ لو آپ، تو باتیں بتا دے تو آپ خود پڑھیے نا قرآن اپنی زبان میں ترجمہ تو پتہ چلے گا، سمجھے آپ؟ سب بہت اہم باتیں ہیں، اس سے گمراہی بھی پھیل گئی، شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہے، سوچ کے آدمی سب الٹ پلٹ کام کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، جھوٹ بول کے کاروبار کر رہا ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو پھنسا رہا ہے، سمجھا آپ؟ رشوت لے رہا ہے، سمجھا آپ؟ کسی کی زمین ہڑپ لے رہا ہے، سوچ رہا ہے بہت بڑا فائدہ ہو گیا، لیکن جہنم خرید لیا اپنے چند پیسے کے لیے، سیدھا جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، جو زمین کا کسی کا ایک ٹکڑا بھی مارا ہے وہ جنت میں جائے گا نہیں، سمجھ رہے آپ؟ چور ڈاکو تھوڑی جائیں گے چل جنت میں، چور ڈاکو کیا جنت میں جائیں گے؟ جس نے زمین ہڑپا ہے ڈاکو ہے، چور ہے، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، قرآن پڑھیے، ہدایت کی کتاب قرآن ہے، سمجھا آپ؟ ہدایت قرآن سے ملے گی، اور پورا قرآن پڑھیے اپنی زبان میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔